خصوصاً جناب راجہ سرفراز اکرم صاحب اور جو کمیٹی ہے بری امام سرکار کی، ان کے جو مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران ہیں، جو منتظمین ہیں، خواتین و حضرات، ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پوری ٹیم کو یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال موقع دیا۔ بڑی شدید خواہش تھی، اور اس سلسلے کو سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک صاحب دربار کی رضامندی نہ ہو تو عرس 16 سال کیا 1600 سال نہ ہوتا۔ تو ہم سب مشکور ہیں۔ میری بڑی دلی خواہش تھی کہ وہ جو میلہ ہوا کرتا تھا اپریل کے آخر میں یا مئی کے کسی حصے میں، کئی دہائیوں سے وہ الحمدللہ جو زائرین اور ان کے عاشق تھے آتے تھے، لیکن کچھ میلے کی رسومات بھی ہوتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور صاحب دربار کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہمیں عطا کی پچھلے سال۔ ایک تو یہاں کی مناسبت سے، پھر میں وہ روحانی بات کر رہا ہوں، یہ دارالخلافہ ہے اور یہاں صاحب دربار حضرت بری امام سرکار ہیں۔ اس کی مناسبت سے میری تجویز پہ میں مشکور ہوں، کمیٹی کا فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ پچھلے سال سے یہ عرس مبارک 14 اگست کو اس مناسبت سے کہ روحانی طور پہ جو اس خطے اور اس جگہ کے جو مقام رکھنے والے صاحب دربار ہیں حضرت سرکار بری امام صاحب، تو یہ 14 اگست کو چادر پوشی ہونی چاہیے۔ ہمارا پہلے خیال تھا کہ 14، 15، 16 کو پچھلے سال سوچا، لیکن 14 اگست کو پاکستان بھر سے روشنیوں کے شہر دارالخلافہ میں لوگ آتے ہیں، تو کچھ انتظامی حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ عرس 15، 16، 17 اگست ہوا کرے گا۔ یہ انشاءاللہ اب تا قیامت یہ تاریخیں جو ہیں انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گی۔ اگر جیسے میں نے عرض کیا کہ منظوری نہ ہوتی تو ہم کون چیز ہیں، ہم تو ایک ادنا خادم حضور بری سرکار اور حضور داتا صاحب اور یہ ہستیاں جو ہیں، سرکار گولڈا شریف، سرکار کلو بابا، تو یہ ایک روحانی دنیا ہے اور یہ پیرلل دنیا کے ساتھ چلتی ہے۔ میری باتوں پہ کچھ لوگوں کو بہت جو کچھ مختلف خیالات کے ہیں ان کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے چھوٹے سے تجربے اور ایک خادم ہونے کے ناطے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور صاحب دربار کی یعنی کانسنٹ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے کہ جب 13 اگست 1999 کو اس کمپلیکس کو بنانے کے لیے ایک ارتھ بریکنگ ہوئی اور یہاں موجود ہے، میں نے دیکھا کہ چلے نہیں گئے، چودھری قمر زمان صاحب اس وقت حکومت کا حصہ تھے، تو میرے پاس یہ آئے تو انہوں نے مجھے کوئی روحانی کو میسیج دیا کہ ابھی یہ نہ کریں۔ انہوں نے لفظ یہ کاٹا کہ ابھی کریں گے تو ابھی ایف آئی آر کٹ جائے گی روحانی دنیا میں۔ میں نے سوچا کہ شاید ان کو کسی نے انفلوئنس کر دیا ہے کہ 100 ہوتے ہیں مسئلے مسائل علاقے والوں کے، دوسرے عقیدت مند، غیر عقیدت مند، تو میں نے ان کی تجویز کے باوجود میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے ارتھ بریکنگ کروائی 13 اگست 1999 کو۔ لیکن پھر ایک صاحب دربار کے چاہنے والے انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ یہ ابھی تو نہیں ہوگا لیکن کروائیں گے، تم ہی سے کروائیں گے یہ کام۔ تو الحمدللہ 2013 میں مجھے جب اللہ نے دوبارہ موقع دیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری ایک خواب تھی اس کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے، اور دوسرا حصہ انشاءاللہ جو ایکسٹینشن کا ہے اس میں بھی انشاءاللہ بڑی جلدی ہم تیزی کے ساتھ کام کریں گے۔ جو دوسری تاریخوں کے حوالے
کے علاوہ جو دوسری مہربانی ہوئی صاحب دربار کی طرف سے کہ میلے کو عرس مبارک میں کنورٹ کر دیا گیا پچھلے سال، اور صرف عبادت اور کوئی میلے والی کوئی جو ہے رسومات یا جو بھی ہوتی ہے، میں لفظ خرافات نہیں یوز کرنا چاہتا، تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ، میں آج بھی اندر جب چادر پوشی ہو رہی تھی تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کر رہا تھا کہ یہ مجھے اور میرے ساتھی جناب بھائی راجہ سرفراز اکرم صاحب اور جتنے کمیٹی کے حضرات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر تعریف نہ کی جائے، اس میں چیف کمشنر، اس میں ڈپٹی کمشنر ہمارے، اور اس میں انتظامیہ، انہوں نے بھی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی پوری محنت کے ساتھ تمام انتظامات کا بندوبست کیا، میں ان کا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم سب جو اس مبارک پہ حاضر ہوئے ہیں، ہماری حاضری قبول ہو۔ میں سب دوستوں کو جو سننے والے ہیں، زائرین، حاضرین، ان کو دل کی گہرائیوں سے حضرت سرکار بڑی امام صاحب کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے پیش کرتا ہوں، گورنر صاحب بیٹھے ہیں صدر زرداری صاحب کی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اور اس نے اپنا مقام جو پانا ہے، جو خواب دیکھی تھی بزرگوں نے، اور ان جو ہستیوں کی دعاؤں سے ہمیں جو مقام ملنا ہے، اللہ کرے کہ وہ جلدی پاکستان اس کو حاصل کرے، تاکہ ہم بھی اس پاکستان کو دیکھیں جو ایک ایٹمی قوت ہے، جو ایک میزائلی قوت ہے، لیکن معاشی قوت بنتا بنتا 2017 میں ڈیریل ہو گیا۔ اب اس پریشانی میں اور اس کو ریگریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیٹس موو فارورڈ، آگے چلیں، دوبارہ محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان دوبارہ جو 47ویں گر کر معیشت بن گیا 4-5 سال میں 2017 کے بعد، وہ دوبارہ نہ صرف 24ویں معیشت بنے گا، بلکہ اس وقت کی جو پروجیکشن اور پریڈکشن تھی کہ یہ دوبارہ انشاءاللہ G20 میں شامل ہوگا، دنیا کی جو سب سے بڑی معیشتیں ہیں 20، تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ دارالخلافہ جن کا ہے اور جن کے عرس کی نسبت سے اب تاریخیں چینج ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ ہماری معاشی جو تاریخ ہے اس میں بھی ایک تبدیلی بڑی جلدی اللہ کرے گا انشاءاللہ آئے گی، اور ہم نے مل کے پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنانا ہے، اور تاکہ یہ اسلام کا قلعہ ہو اور یہ اسلامی جو امہ ہے اس کو لیڈ کرنے میں اپنا رول ادا کرے۔ تو انشاءاللہ ان ہستیوں کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور فضل کرم سے انشاءاللہ وہ جلد وقت آئے گا۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک، عرس مبارک ہو۔ انشاءاللہ ہم اگلے 3 دن سب یہاں حاضری دیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔